اذکار کارنر کا سفر جو ہے شروع کرنے سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم اس میں لرن کیا کریں گے، چونکہ اس کے نام سے ہی شو ہو رہا ہے کہ یہاں پہ ہم اذکار کے بارے میں ڈسکشن کریں گے۔ اور اذکار میں بیسک چیزیں تو ہوتی ہیں، اس کو میمورائز کرنا، لرن کرنا، سیکھنا، لیکن کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ میمورائز کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں پتہ ہو کہ ہم اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کیونکہ یہ دعائیں جو ہم صبح و شام پڑھتے ہیں یا نماز کے بعد کے جو اذکار ہیں، ایون کہ جو نماز کی دعائیں ہیں، اتنی خوبصورت ہیں، اتنی پیاری کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم نے کبھی ایسی دعائیں اللہ سے مانگی بھی ہوں۔ یعنی ہم بس عربی ٹیکسٹ پڑھتے جاتے ہیں لیکن ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کتنے قیمتی موتی ہیں۔ یوں سمجھے کہ جیسے ایک سیپ کے اندر موتی ہوتا ہے نا، جس کو بڑا خاص سمجھا جاتا ہے، اور آپ اسے پھر اپنے خوبصورتی کے لیے اسے نیکلس کے اندر جڑتے ہیں، یہ استعمال کرتے ہیں، کبھی رنگ کے اندر رکھتے ہیں۔ تو اس طرح ہی یہ جو اذکار ہے، یہ اللہ سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے پاس بہت خوبصورت موتی ہیں، لیکن ہمیں اس چیز کا احساس نہیں کہ اللہ نے اتنا بڑا تحفہ ہمیں دیا کہ ہمیں سوچنا بھی نہیں پڑتا کہ ہم اپنے رب سے ملاقات کیسے کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو اپنے نبی کے ذریعے ہمیں تو ملاقات کرنے کا طریقہ ہی سکھا دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کوئی اس کو اپنے سر پہ سوار نہیں کرنا، یہ ایک کام سی ڈسکشن ہے ہماری، ایک دوسرے کے ساتھ کچھ باتیں آپ سے سیکھیں گے، کچھ ہم آپ میں سے کوئی شیئر کرنا چاہے تو جو پہلے اس سفر میں ہے اور اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں، انشاءاللہ مل جل کے سیکھیں گے۔ آپ کو کوئی چونکہ یہ ایک اوپن کورس ہے، اس کو کوئی بھی چھوٹا بڑا جوائن کر سکتا ہے۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں نے اس کو جوائن کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ استقامت عطا کرے، کیونکہ کوئی بھی سفر شروع کرنا بہت ایزی ہوتا ہے، لیکن استقامت یہ سب سے مین ٹاپک ہے۔ تو اپنے لیے یہ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس کو چوز کیا ہے تو میرا قدر کرنے والوں میں نام شامل کرنا، ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے نا کتنے لوگ ہیں جو اپنا نام لکھوا چکے ہیں، تو وہ اللہ کے ریکارڈ میں بھی لکھوا چکے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب وہ قدر نہیں کریں گے تو اللہ کے ریکارڈ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے، ہمارے ریکارڈ سے بھی ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ جب ہم اللہ کا سامنا کریں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جب حساب کریں گے نا ہمارا، تو اللہ کہیں گے اے بندے میں نے تجھے اپرچونٹی دی تھی، لیکن اس اپرچونٹی کو تم اپنے لیے فائدہ مند نہیں بنا سکتے، تم نے اس کی قدر نہیں کی تھی۔ تو کیا خود سوچئے پھر ہم کتنا اس ٹائم پچھتاوے میں ہوں گے کہ ہم نے ایسا کیوں کیا، ہمارے ساتھ آج اچھا سلوک نہیں ہو رہا یا ہمیں ہماری قدر نہیں کی جا رہی، تو پھر یاد رکھنا پڑے گا ہمیں کہ ہم نے بھی قدر نہیں کی تھی۔ اس پوری دنیا کے اندر کتنے ہی لوگ ہیں جو اس ٹائم پہ غفلت کی نیند سو رہے ہیں، آپ اٹھ کر کیوں آئے؟ خود سے سوال کیجئے، آخر اللہ نے آپ کو چوز کیوں کیا؟ کہیں نہ کہیں آپ کی چاہت ہوگی، آپ کے اندر پیاس ہوگی، آپ کے اندر شدت ہوگی۔ اللہ نے آپ کو پانی دیا، اب اللہ نے ایک دن تو آپ کو خود جگایا، اب آپ کو اللہ کی رحمت کے ساتھ ساتھ اپنی کوشش خود شامل کرنی ہے۔ کوئی بھی سفر شروع کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کیونکہ جب آپ کوئی نیا ڈریس لیتے ہیں نا یا کوئی بھی نئی چیز ہو، تو آپ اس کے لیے فرسٹ ڈے، سیکنڈ ڈے، تھرڈ ڈے کرتے ہیں کوشش، بعد میں پتہ چلتا ہے۔ جو اخلاص والے ہوتے ہیں وہ استقامت اختیار کر لیتے ہیں، جو بس ایسے ہی چلنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بالکل الگ کر دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہمارے اس کورس میں بھی اسی طرح سے ہوگا، کیونکہ ایک بہت محنت طلب ہے جس میں
آپ سب کو دعائیں سکھائی جانی ہیں انشاءاللہ. اور یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکچر ڈیلیور کرنا سو ایزی، اور آپ اس کو سمجھ رہے ہیں تو یہ بھی بہت زیادہ آسان ہوتا ہے نا. لیکن جو آپ کو ایک ایک ورڈ پڑھنا سکھایا جاتا ہے وہ آپ کی گروپ ایکٹیویٹیز ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی. تو آپ نے بس یہ کوشش کرنی ہے کہ جتنی بھی ایکٹیویٹیز آپ کے ساتھ یا جو باتیں وہاں پہ شیئر کی جاتی ہیں اس کو بس دھیان سے پڑھیں سمجھیں، کیونکہ جب آپ اس کو اگنور کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ اپنے لیسن کو اور کلاس کے متعلق جو اہم باتیں اس کو اگنور کریں گے. تو جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اس کی قدر نہیں کر سکیں گے. جو آپ قدر نہیں کریں گے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ریکارڈ میں بھی اور یسرا فاؤنڈیشن کے ریکارڈ سے بھی آپ کو ریموو کروا دیں گے. ٹھیک ہے، تو جو قدر نہیں کرتا پھر وہ بے قدروں میں شامل ہو جاتا ہے. تو یہ فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ نے اللہ کے اس فضل، رحمت اور اللہ کی اس توفیق کی قدر کرنی ہے کہ نہیں. تو کیا خیال ہے، کتنا پیشن ہے آپ کے اندر اس کو لرن کرنے کا؟ کون کون اس کو سیکھنے کی غرض سے آیا ہے؟ وزٹ کرنے نہیں، لرن کرنے. کس کس کے دل میں جذبہ ہے کہ آخر مجھے پتہ چلے کہ میں اپنے رب سے کیسی باتیں کرنا چاہتی ہوں. یقین جانے اگر آپ ہفتے میں ایک دن بھی 2 دن بھی اذکار کو فوکس کے ساتھ پڑھ لیں، آپ کا دل، آپ کا دماغ اتنا فریش ہو جاتا ہے کہ دنیا کے سارے غم موجود ہوتے ہیں لیکن آپ کو یوں لگتا ہے کہ آپ کے پاس تو ایک بہت پیاری سی گود ہے جس پہ سر رکھ کر آپ اپنے آنسو بہا سکتے ہیں. سر رکھ کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کوئی تھپکیاں دے، مجھے کوئی سلائے، مجھے کوئی سمجھائے. تیار ہیں آپ اس خوبصورت سفر کے لیے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چوز کیا اور اللہ نے آج آپ کو توفیق عطا کی. تو اجرت اور معاوضہ یہی ہے کہ آپ اس کی قدر کریں. اور قدر کرنے والوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اجر عطا کرتے ہیں انشاءاللہ. تو ویکلی 2 کلاسز ہیں اس کی، سیٹرڈے سنڈے. ویکینڈ ہے ویسے بھی اگر آپ اس پہ تھوڑا سا ٹائم دیں تو انشاءاللہ آپ پورا ویک جو ہے بآسانی گزار سکتے ہیں. اور آپ کی دعائیں جو ہیں وہ آپ کی گروپ ایکٹیویٹیز ہوں گی جہاں پہ آپ کو کچھ گروپ لیڈرز دعائیں جو ہیں سکھائیں گے. اور کلاس میں ہم تدبر کریں گے، ذکر کی فضیلت دیکھیں گے کہ اس کو سیکھنا کیوں ضروری ہے، اور دیکھیں گے کہ یہ ہمارے لیے شرعی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے اور ذہنی سکون کے لیے یہ سیکھنا کتنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. سب سے پہلے ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ آخر ہمیں ذکر کیوں کرنا چاہیے، ذکر کی کیا فضیلت ہے، اور ذکر نہ کرنے والے ان کی کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ان کا مقام ہے، کیسے تاثرات ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سورۃ احزاب آیت 41 میں، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا، یا ایہا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. مخاطب کون ہے؟ مومن. تو اگر ہم مومن ہیں نا پھر ہمیں بھی بات سمجھنی چاہیے، سننی چاہیے.
کیونکہ اللہ مخاطب کرتے ہیں مومنوں کو تو اس وقت چکنے ہو جائیں، جس جماعت کو بلایا جاتا ہے اس جماعت کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. جیسے آپ کو کہا جائے اے فلاں فیملی کے لوگوں، تو آپ جتنے بھی بیزی کیوں نہ ہو فوراً سے آپ کے کان اس بات کی طرف لگتے ہیں. تو مومن بندہ بھی یا ایھا الذین آمنوا والی آیت پہ آ کر خود کو بہت ایکٹیو کر لیتا ہے. تو جو نہیں کرتا گویا کہ وہ مومن ہی نہیں، کیونکہ اگر وہ مومن ہوتا تو اس کو پتا ہوتا کہ مجھے بلایا جا رہا ہے، مجھے مخاطب کیا جا رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مومنوں کو پکار رہے ہیں، اے مومنوں کی جماعت. تو ہم میں سے جو مومن ہے ایکٹیو ہو جائے. کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو. اور اللہ کا ذکر کرنے والوں کے لیے کیا اللہ کے پاس ہے؟ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا. سورۃ احزاب آیت 35 کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرنے والے مرد، بہت زیادہ یاد کرنے والی عورتیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مغفرت، سب سے پہلا ریوارڈ، بخشش مین. جو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پورا دن ہم گزارتے ہیں نا، پورا دن کس کس کو تنگ کرتے ہیں، کس کس کو پریشان کرتے ہیں، کتنی نمازیں لیٹ پڑھتے ہیں، کتنی غیبت کرتے ہیں، کتنی چغلی کرتے ہیں، اس کے بعد کتنا غلا کرتے ہیں، کتنا شکوہ کرتے ہیں، کتنا نیگیٹو سوچتے ہیں، کتنا لوگوں کے بارے میں نیگیٹو کمنٹس پاس کرتے ہیں، کتنا لوگوں پہ جملے کستے ہیں، کتنا گالی گلوچ کرتے ہیں، کتنے ہی گناہ ہیں. اگر ایک دن میں ہم گناہ کاؤنٹ کریں تو آئی تھنک 90% گناہ. یہ بھی ایکسیپشنل کیسز ہیں، اوور آل دیکھیں تو 99% گناہ اور 1% ہمارا اللہ کے ساتھ تعلق ہے. اور کچھ ایسے بھی ہیں 90 سے 10، 80 سے 10، لیکن بہت کم. کتنا ہم گناہوں میں ملوث ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اللہ کو یاد کرنے والے جو عورتیں ہیں، جو مرد ہیں، اللہ کیا کریں گے؟ یاد کرنے کے سبب، اللہ کا ذکر کرنے کے سبب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو مغفرت، بخشش عطا کریں گے. اور مغفرت جو ہوتی ہے، سمجھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا ہیلمٹ ہے کہ جو انسان کو آنے والی تمام مصیبتوں تکلیفوں سے بچاتا ہے. جو آفتیں اس پہ آنی تھی اس کی گناہوں کی وجہ سے اللہ اس کو اس سے بچا لیتے. وہ اجر عظیمہ. اگر اللہ تعالیٰ یہی دے دیتے تو کافی تھا. اگر ہمیں بخشش مل جائے نا، اس سے بڑا تحفہ ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. آپ خود سوچیں کہ آپ کو کوئی بہت پسندیدہ بندہ آپ سے ناراض ہو جائے تو اس کا سب سے بڑا احسان یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی تحفہ نہ دے، بس ہم اسے منا لیں. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو منانا بڑا مشکل ہوتا ہے، جب وہ مان جاتے ہیں تو بہت خوشی محسوس ہوتی ہے. تو اللہ اتنی بڑی ذات، اگر وہ ہم سے مان جائے، ہمیں معاف کر دے تو یہ بہت بڑا ریوارڈ ہے. لیکن اللہ اپنے بندوں کو ہمیشہ ڈبل ڈبل، ٹرپل 770 پلس، 700 پلس، 7000 پلس اخلاص کے مطابق اللہ اس کو عطا کرتے ہیں. تو یہاں پہ مغفرت اور ساتھ اجر عظیم، بہت اجر ملے گا. اور عظیم ایسا اجر جو بہت بڑا ہے کہ آپ اسے کسی چیز سے کمپیئر ہی نہیں کر سکتے. کس وجہ سے؟ ذکر کی وجہ سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ اعراف آیت 205 میں فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ. اے انسان اپنے رب کو اپنے دل میں، تضرعاً عاجزی سے، وخیفتاً خوف کے ساتھ، ودون الجہری اور بلند آواز کی نسبت، من القولی، بالغدو والآصال، صبح بھی یاد کرو، شام بھی یاد کرو، ولا تکن من الغافلین، اور تم غافلوں میں سے نہ ہو جاؤ. تو صبح و شام کے اذکار کا حوالہ ہمیں کہاں مل جاتا ہے؟ قرآن میں. کہ یہاں پہ اللہ نے صبح و شام یاد کرنے کا حکم دیا. یاد کرو، یہ نہیں کہا
یاد کرنا چاہیے، یہ نہیں کہا یاد کرو، دس از آرڈر، اور پھر بھی ہم اللہ کو بھول جائیں۔ صبح و شام ہی کیوں یاد کرنے کا حکم دیا؟ کیونکہ یہ دونوں ٹائم غفلت کے ہوتے ہیں۔ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کام کاج کے لیے نکلتا ہے، جلدی ہوتی ہے اسے باہر جانے کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ بندہ اپنے معاش میں اتنا مگن نہ ہو جائے کہ وہ اللہ کو بھول جائے اور مجھے یاد ہی نہ کرے۔ تو اللہ نے اس لیے صبح یاد کرنے کا حکم دیا، اور شام کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان واپس آتا ہے تھکا ہارا، اور آ کر اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ نے کہا آؤ واپس، تب بھی مجھے یاد کرو، شام کو بھی آ کے مجھ سے مانگو، میرا ذکر کرو۔ تو یہ دونوں اوقات غفلت کے اوقات ہیں۔ آپ نے کبھی آپ ابھی غور کیجئے گا، صبح کے وقت جلدی میں ہم ہوتے ہیں، اور رات کے وقت سستی میں ہوتے ہیں۔ جب ہم واپس آتے ہیں ہماری کوشش، ہم دیکھیں پارٹیز کے لیے چلے جاتے ہیں، باہر آؤٹنگ کے لیے چلے جاتے ہیں، اپنے آپ کو فریش کرنے کے لیے، ایکٹیو کرنے کے لیے، لیکن ذکر نہیں کرتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں آرڈر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث بھی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے، اور اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد نہیں کرتا، زندہ اور مردہ کی طرح ہے۔